رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اللہ تعالیٰ کی بے پایہ حمد و ثنا، اسی کی تعریف، اسی کی تمجید، تسبیح اور اسی کی توحید کا اقرار اور اس کی نعمتوں کا اظہار۔ درود و سلام و رحمت عالم نبی مکرم رسول معظم شاہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، اور اللہ کی رحمت نازل ہوں صحابہ کرام پر، ائمہ دین، فقہاء کرام، مجاہدین اسلام اور اولیاء اعظام پر۔ ختم نبوت ان دنوں میں آپ مختلف اطراف سے اس کا تذکرہ سن رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کی پارلیمنٹ نے متفقہ فیصلہ دیتے ہوئے قادیانیوں کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا تھا۔ تو اس دن کی تجدید اور اس جذبے کو لوگوں کے ذہنوں میں بٹھانے کے لیے مختلف اطراف سے مختلف مسالک کے لوگ ختم نبوت پہ اپنے اپنے جذبات اور اپنے اپنے خطابات کا اظہار کرتے ہیں۔ اس پہ اتنا زور کیوں دیا جاتا ہے؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجالوں کا تذکرہ کیا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ میری امت میں 30 دجال آئیں گے، اور ان سب میں سے ہر ایک کا یہی دعویٰ ہوگا کہ وہ اللہ کا نبی ہے، لیکن میں اللہ کا نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، میرے بعد سلسلہ نبوت اللہ تعالیٰ نے مکمل فرما دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو دجال قرار دیا کیونکہ یہ کام ہی دجل و فریب کا ہے۔ دجال کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ دجل و فریب کرنے والے۔ جس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اس نے دجل، فریب، مکاری، عیاری، زبان درازی اور بہتان ترازی سے کام لے کے اپنا دعویٰ ثابت کرنے کی کوشش کی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان دجالوں کے بعد آخر میں دجال آئے گا۔ ایسا سمجھیے کہ آخری دجال جو دجال کانا ہے، اس سے پہلے یہ سب دجال جو ہیں اس کی راہ ہموار کرنے کے لیے آئے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ دجال کا تعلق جو اپنے آپ کو دجال کے پیرو یا دجال کے حمایت یافتہ سمجھتے ہیں وہ یہودی ہیں، اور یہودی اور نصرانی مسلمانوں کے مقابلے میں بالکل ایک ہیں۔ تو اس دجال کو یعنی مرزا غلام احمد قادیانی کو انگریز نے کھڑا کیا تھا مسلمانوں کے عقائد میں انتشار اور اختلاف پیدا کرنے کے لیے۔ انگریز یہ چاہتا تھا کہ کوئی بھی اس کے مقابلے میں نہ آئے، تو اس نے اس کو کھڑا کیا۔ اس نے مختلف اوقات کے اندر مختلف دعوے کیے۔ یہ ایک دعوے پر قائم نہیں رہا، اس نے مختلف اوقات کے اندر مختلف دعوے کیے۔ آج اگر کسی مرزائی سے آپ کی بات ہوتی ہے تو وہ یہ نہیں کہتا کہ وہ اللہ کا نبی ہے، بلکہ وہ اس کو قرار دے گا وہ ایک مصلح ہے، وہ خلیفہ ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ ایک مجتہد تھا، ایک اللہ کا ولی تھا، ایسی باتیں آپ سے کہیں گے۔ لیکن اس نے اپنی تحریروں کے اندر جو باتیں لکھی ہیں وہ ان مرزائیوں کے دعووں کے بالکل خلاف۔ یہ کیوں نہیں ایسا کہتے کہ وہ اللہ کا نبی ہے؟ اس لیے
کہ ان پہ اس معاشرے کے اندر جینا مشکل ہو جائے، یہ دھوکے سے اور فریب سے ایسے کہہ کے اپنے آپ کو بری قرار دیتے ہیں۔ لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ شعور رکھتے ہیں، آپ سمجھ رکھتے ہیں کہ ایک شخص جو اپنے آپ کو نبی کہے، اس کو کوئی شخص ولی بھی مان لے تو اس شخص کی کتنی بڑی جہالت اور ضلالت ہے کہ ایک ایسے شخص کو جو اپنے آپ کو اللہ کا نبی قرار دیتا ہے، ایسا شخص کو جو اپنے آپ کو مسیح موعود قرار دیتا ہے، ایک ایسا شخص جو اپنے آپ کو مسیح عیسیٰ قرار دیتا ہے، اس شخص کو اگر ہم نبی مانتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس کو کیا مانا؟ وہ اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا ہے جو خود دعوی نبوت کر دے؟ وہ اللہ کا نبی اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ مجتہد کیسے ہو سکتا ہے جو احادیث مبارکہ کی اس قدر تعویل کرے محض اپنے آپ کو وہ ثابت کرنے کے لیے جس کا وہ دعوے دار تھا؟ یہ مجتہد کیسے ہو سکتا ہے؟ قادیانی آج بھی یہ بات کرتے ہیں کہ دیکھیں پہلے جتنے دعوے دار آئے نبوت کے وہ سب وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہوتے گئے، ان کی دعوت ختم ہوتی رہی اور ان کا نام و نشان ان کے پیروکاروں کا وہ تو رہا ہی نہیں۔ لیکن ان کا یہ دعویٰ ہے، مرزائی یہ آج کہتے ہیں کہ دیکھیں ہماری دعوت تو بڑھ رہی ہے، ہم تو پھیل رہے ہیں، ہمارے تو اتنے مراکز ہیں، اتنی زبانوں میں ہم نے قرآن مجید کا ترجمہ کیا ہے، ہم نے یہ کام کیا ہے، ہم نے وہ کیا ہے، تو ہم تو مسلسل پھیل رہے ہیں، اس وجہ سے ہم سچے۔ میں یہ کہتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تائید اور نصرت کی دلیل نہیں ہے۔ اگر عیسائی اس دنیا میں بڑھتے ہیں تو کیا ہم عیسائیوں کو سچا مان لیں؟ اگر یہودیت پھیلتی ہے ہم اسے سچا مان لیں؟ نہیں۔ دراصل یہ جو مرزائی تھے یہ دوسرے جھوٹے نبوت کے دعوے داروں کی نسبت ان میں فرق کیا ہے یہ آپ کے سامنے واضح کرنا ہے۔ پہلے جتنے بھی نبوت کے دعوے دار تھے وہ لوگ ان کو سمجھتے تھے کہ یہ اسلام سے خارج ہیں، یہ واجب القتل ہیں، اور ان کے خلاف جو کچھ ہو سکا اپنے اپنے عہد کے لوگوں سے انہوں نے ان کے خلاف وہ کیا۔ لیکن مرزائی جو ہے یہ اپنے آپ کو مسلمان بابر کراتے ہیں اس مسلم معاشرے کے اندر۔ وہ آپ کو یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں کلمہ ہم بھی پڑھتے ہیں، کلمہ تم بھی پڑھتے ہو، قرآن ہم بھی مانتے ہیں، قرآن تم بھی مانتے ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم خاتم النبیین مانتے ہیں، تم بھی مانتے ہو۔ فرق کیا ہے؟ فرق صرف یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق تم کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ابھی تک آنا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام مسیح عیسیٰ کی شکل میں آ چکے ہیں اور وہ مرزا غلام احمد قادیانی۔ تو اس میں اتنا بڑا کون سا اختلاف ہے؟ کون سا فرق ہے؟ تم ہمیں کیوں دائرہ اسلام سے خارج قرار دیتے ہو؟ ایک عام شخص جسے پتہ نہیں ہوتا وہ فوراً ان کے جال میں پھنس جاتا ہے۔ وہ یہاں سے بات شروع کرتے ہیں کہ دیکھو ان مولویوں نے جو ان کا انداز ہے انہی کی زبان میں کہتا ہوں کہ ان مولویوں نے ایک دوسرے کو بھی کافر قرار دیا ہے۔ یہ دیکھو شیعہ اہل سنت کو، اہل سنت شیعہ کو، بریلوی اہل حدیث کو، اہل حدیث بریلوی کو، ظاہر ہے کسی نہ کسی جگہ پہ کہ جو مبالغہ آمیزی سے یا متعصب سے بھرے اہل علم ہوتے ہیں انہوں نے ایسے فتوے دیے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو کافر قرار دیا ہوا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں مرزائی کہ اگر یہ ایک دوسرے کو کافر قرار دیتے ہیں تو انہوں نے ہم سب کو کافر قرار دے دیا ہے، تو اس میں کون سی حرج والی بات؟ اور یاد رکھیے جتنے گمراہ مذاہب مسالک ہیں، وہ جاوید احمد غامدی ہو، وہ یہ مرزائی ہوں، وہ شیعہ ہوں، وہ خارجی ہوں، اور جتنے ایسے باطل مذاہب اور افکار و نظریات کے حامل لوگ ہیں، سب سے بنیادی کردار وہ یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ وہ مولوی کی عیب جوئی کرتے ہیں اس معاشرے کے اندر۔ کیوں؟ ان کا جادو تب چلے گا جب لوگوں کے ذہن سے اہل علم کا معیار وہ ختم ہوگا، تب ان کا جادو چلے گا۔
نہیں تو اگر وہ کسی سے بات سنیں گے، جا کے اپنے عالم کے سامنے پیش کریں گے تو عالم تو جواب دے گا، عالم تو بتائے گا کہ اس نے جو بات کی ہے اس کا یہ جواب ہے۔ وہ جو تمہارے ذہن میں انتشار ڈالنا چاہتا ہے وہ یہ اس کا حل ہے، تو اس کا جادو تو نہیں چلے گا۔ اس وجہ سے جتنے باطل ادیان و مذاہب اور افکار کے لوگ ہیں وہ سب سے پہلے یہی واردات کرتے ہیں۔ میں نے ایک ماہر سے پوچھا جس نے مرزائیت میں بہت سے مناظرے اور ان کے ساتھ بہت سی بات چیت کی، میں نے کہا آپ مجھے بتائیے کہ ان کا اسلوب کیا ہے، وہ کیسے مسلم معاشرے کے اندر اپنے قدم جماتے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا مجھے، پروفیسر سمیر ملک یہیں اندرون باٹی میں رہتے، انہوں نے مجھے بتایا کہ اصل ان کا کام کیا ہے، کہ یہ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی جو ہے مشکل کیا ہے، کسی کا قرض ہے، کسی کی بے روزگاری ہے، کسی کے کوئی کیسز ہیں، کوئی ایسے مسائل ہیں، مشکلات ہیں، کوئی رشتوں کے مسائل، یہ پیار سے ان کے وہ مسئلے حل کرتے ہیں، کیونکہ ان کو ایڈ بھی ملتی ہے، اور ہر مرزائی اپنی اپنی سطح پہ، وہ مزدور ہے، وہ افسر ہے، وہ فوج میں ہے، وہ کسی بھی رینک میں ہے، وہ کسی بھی عہدے پر ہے، وہ ضرور اپنے مرکز کو تعاون بھیجتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ مرزائی ہو، وہ غریب ہو، امیر ہو، وہ اپنے مرکز کو جو چنیوٹ کے قریب ہے یا برطانیہ میں جو ان کا مرکزی ہے وہاں پہ اپنا چندہ نہ بھیجے، یہ ہو نہیں سکتا۔ اور یہ تناسب جو ہے 1-2% سے لے کے 17% تک، حتیٰ کہ وراثت کے اندر سے بھی وہ 17% تک دینے کے پابند ہیں، اور انہی لوگوں کو وہ اپنی بہشت جسے وہ جنت کہتے ہیں اس کے اندر وہ دفن کرتے ہیں۔ ہم جو کہتے ہیں نا کہ انہوں نے 2 بنائی ہیں، ایک جنت ایک جہنم، وہ یہ نہیں ہے کہ جنت جہنم بنائی ہے، وہ کہتے ہیں جو ہمارا پکا وفادار ہے اس کے لیے یہ بہشت ہے، یعنی یہ اللہ قبرستان ہے، میں نے وہ خود دیکھے ہوئے۔ تو وہ جو عام بندے جو اتنا تعاون نہیں کرتے ان کو دوسری جگہ ڈالا ہے، تو یہ ان کا ایک تصور ہے۔ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ان کا کوئی بھی ادنا سے ادنا شخص بھی اپنے مرکز کو ضرور سپورٹ کرتا ہے، اور اس دعوت کو پھیلانے میں وہ کردار ادا کرتا ہے۔ آپ نہیں جانتے، آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ شاید ہمارے یہاں کون سا مرزائی ہے، اس بات کی ضرورت کیا ہے۔ حقیقت میں میں ایک شخص سے ملا، وہ کہنے لگا کہ اسلام پورے میں تو کافی مرزائی ہیں۔ میں نے کہا نہیں، میں نے تو نہیں دیکھے۔ وہ کہنے لگا ہمارا ایک کلاس فیلو تھا، پہلے کی بات، تو اس وقت وہ اس کے والد فوت ہوئے تو میں گیا تو میں حیران رہ گیا کہ اتنے مرزائی یہاں پہ موجود ہیں، یہ لوگ پتہ نہیں چلنے دیتے، یہ معاشرے کے اندر سرایت کرتے ہیں۔ جیسے ایک شخص کو کینسر لاحق ہو تو اسے پتہ نہیں چلتا، بالکل اسی طرح یہ کینسر کی طرح مسلم امت کے وجود کے اندر داخل ہوتے رہتے ہیں، اور پتہ تب چلتا ہے جب کسی کی بہن بیٹی مرزائی بچوں کو جنم دے رہی ہوتی ہے، اس وقت پتہ چلتا ہے اچھا یہ لوگ تھے اور ایسے چاہتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ مرزائی مشکل حل کرتے ہیں، اور آج مسلم امت کا سب سے بڑا المیہ یہ کہ انہوں نے دین کو، انہوں نے جہاد کو، انہوں نے دعوت کو، انہوں نے سارے مسائل کو پیچھے چھوڑ کے ایک ہی چیز کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھا ہے، وہ یہ ہے کہ مادہ پرستی، ان کے مسائل حل ہوتے رہیں۔ وہ مسائل انفرادی ہو، اجتماعی ہو، کوئی ان کی سڑکیں بنا دے، کوئی ان کو تنخواہیں اچھی دے دے، بس وہ ان کا اچھا ہے، باقی یہ کچھ نہیں جانتے کون محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا وفادار۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس موجودہ حکومت نے ایک ظفر اللہ خان نامی سابقہ وزیر خارجہ کو ہیرو قرار دیا، وہ ہیرو کیا تھا؟ اس نے قائد اعظم کا جنازہ بھی نہیں پڑھا تھا، اس نے قائد اعظم کا جنازہ بھی نہیں پڑھا تھا، وہ مرزائی تھا، اور بابانگے دہل کہتا تھا۔ اس سے جب پوچھا گیا تم نے قائد اعظم کا جنازہ کیوں نہیں پڑھا، وہ کہنے لگا آپ مجھے ایک مسلم ریاست کا غیر مسلم وزیر خارجہ سمجھ لیں، جنازہ اس نے ڈھٹائی کے ساتھ نہیں پڑھا، لیاقت علی خان کا جنازہ اس نے نہیں پڑھا۔ تو آج اس حکومت کے اندر اس کو باقاعدہ ہیرو قرار دیا جا رہا ہے، آخر کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ اس نے اپنے وزارت خارجہ کے اندر
پاکستان کی جہاں جہاں ایمبیسی موجود تھی وہاں پہ مرزائیت کو عام کیا، پھیلایا، نشر کیا، اور اس کی تائید میں آج بھی دیکھ لیجئے اس کے بعد کسی نے ایسے مراکز بیرون ممالک میں نہیں بنائے اور اس کو آج ہیرو قرار دیا جا رہا ہے۔ تو میں کیسے مان جاؤں کہ ہم سچے وفادار ہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آپ کہیں گے کہ یہ کیا بات ہوئی؟ میرے دوستو، دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حدیث مبارکہ میں یہ فرمایا کہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، اس کا آغاز ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جملے سے فرمایا وہ آپ کے لیے قابل غور۔ آپ نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، بنی اسرائیل کی سیاست، ان کی جو قیادت تھی وہ انبیاء کیا کرتے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد نبوت کا سلسلہ بند ہے، اب کیا ہوگا؟ اب میرے بعد خلفاء ہوں گے اور بہت زیادہ ہوں گے۔ تو عرض کی صحابہ نے کہ ہم پھر کیا کریں؟ آپ نے فرمایا کہ فو بیعت الاول فالاول، کہ تم نے پہلے کی بیعت کرنی ہے، اس کے بعد جو ہوگا اس کی بیعت کرنی ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حدیث کے اندر ایک گہرا تعلق سیاست اور ختم نبوت کا بنتا ہے۔ اور انگریز نے جو چال چلی اس نے اسی طریقے سے اعلیٰ سطح پر لوگوں کو مرزائیت میں داخل کرنے کی کوشش کی۔ لوگوں کی حاجت کیا ہے؟ لوگوں کو ویزا مل جائے، لوگوں کو رشتہ مل جائے، لوگوں کے مسائل حل ہو جائیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ہم مسلمان کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، وہ کہتے ہیں آ چکے ہیں مسیح کی صورت میں، تو اس میں کون سا ایسا اختلاف ہے؟ وہ فوراً ان کے بیعت فارم میں دستخط کر دیتے ہیں۔ اور اس طریقے سے یہ دستخط کیا ہوتا ہے؟ ان کو وہ کہتے ہیں نو مبائعین، یعنی نئے بیعت کرنے والے۔ تو یہ اپنی بھی رپورٹ باقاعدہ شائع کرتے ہیں، اپنے مرکز کو بھیجتے ہیں۔ میں نے ایک رپورٹ پڑھی، میرے ہتھے چڑھ گئی۔ اس کے اندر رائیونٹ کا وہ مربی تھا، جیسے ہم اپنے اہل علم کو علماء یا عالم مفتی کہتے ہیں، وہ مربی کہتے ہیں۔ تو اس مربی نے اپنے مرکز کے اندر، لاہور کے مرکز کے اندر ایک رپورٹ بھیجی، کہتا ہے کہ یہ اکتوبر 2006 کی وہ رپورٹ تھی کہ میں نے 1022 جو نئے بیعت یافتگان ہیں ان سے ملاقات کی ہے، ان سے جا کے ملا ہوں۔ آپ ایک چھوٹے سے علاقے کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے سالانہ جلسہ جو یو کے میں ہونا ہے اس کے لیے 50 آدمیوں کو یہاں سے تیار کیا ہے، 50 آدمیوں کو یہاں سے تیار کیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو دھوکے سے ان کے جال میں پھنس جاتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ میرے دوستو، یہ ختم نبوت کا مسئلہ اس قدر حساس ہے اور ہم اس کو اسی قدر اہمیت نہیں دیتے۔ مرزائی یہ کہتا ہے کہ ہمیں پاکستان کی پارلیمنٹ نے کافر قرار دیا ہے، ان مولویوں نے مل کے، جس میں مفتی محمود جو مولانا فضل الرحمان کے والد تھے، مولانا عبدالستار نیازی اور دیگر بہت سے اہل علم، مولانا یوسف بن نوری، وہ شامل تھے اور انہوں نے یہ کردار ادا کیا اور اس میں تمام مسالک کے اہل علم شامل تھے اور بھٹو کو اس بات پہ مجبور کیا کہ وہ ان کو کافر قرار دے۔ تفصیل سے بحث پارلیمنٹ میں چلتی رہی اور آخر 1974 7 ستمبر کو وہ دن آیا کہ 4:30 بجے یہ اعلان ہوا کہ مرزائی دائرہ اسلام سے خارج۔ اب مرزائی اس بات کو کیا لیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں کافر قرار دینا یہ مولویوں کا مل کے، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں یہ عرض کروں گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسیلمہ کذاب کے جو سب سے پہلا مدعی نبوت تھا اس کی طرف سے آپ کے طرف قاصد آئے، دو قاصد پیغام لے کے آئے۔ اس میں کئی پیغامات تھے، میں مختصر بات کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم دونوں مسیلمہ کذاب کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ میں یہاں پہ تھوڑی سی عرض کر دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا، آپ نے 2 کنگن پہنے ہیں سونے کے، تو آپ کو وہ بوجھل محسوس ہو رہے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعبیر یہ فرمائی، آپ کو جو بوجھل محسوس ہو رہی تھی طبیعت، وہ اس وجہ سے تھی کہ دو جھوٹے مدعی نبوت پیدا ہوں گے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ہی میں مسیلمہ کذاب اور اسود عنسی نے یہ دعویٰ کر دیا تھا۔ مسیلمہ کذاب نے بندے بھیجے۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد اس سلسلے کو جاری رکھنے کا تصور ہے، جس پہ مرزائیوں نے دلائل دیے، میں آپ سے کہتا ہوں کہ ایک طرف وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ نبی نہیں ہے، دوسری طرف انہوں نے اتنی بحثیں کی، ان کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیجئے، مرزا کی خود تحریریں پڑھ لیجئے، وہ یہ کہتا ہے کہ نبوت کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اللہ کی رحمت اللہ تعالیٰ بند کر دے، نبوت اللہ کی رحمت ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو کیسے بند کر سکتا ہے؟ وہ جاری و ساری ہے۔ جب ان سے پوچھا جائے کہ اس نبوت اگر اجرا کا اور جاری و ساری رہنے کا تصور باقی ہے، تو پھر کیا اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ایک ہی شخص مرزا غلام احمد قادیانی تھا؟ وہ کہتے ہیں ہاں ایک ہی تھا، اسی کے لیے نبوت کا دروازہ آخر تک کھلا رکھا ہے۔ اور وہ شخص جو اپنے بارے میں یہ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق کہ جھوٹے مدعیان نبوت پیدا ہوں گے، اس نے خود کہا، میں نے خود اس کی عبارت پڑھی ہے اور وہ میں لکھ کے بھی لایا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ اور میں جیسا کہ قرآن شریف کی آیات پر ایمان رکھتا ہوں، ایسا ہی بغیر فرق ایک ذرہ کے خدا کی اس کھلی کھلی وحی پر بھی ایمان رکھتا ہوں جو مجھے ہوتی ہے۔ یہ مرزا غلام احمد قادیانی نے بات کی اور یہ اس کی تحریروں میں موجود ہے۔ اب جو مرزائی کہتے ہیں کہ وہ اس نے تو ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا تھا، یہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت کا جو آغاز ہوا وہ کس طرح ہوا؟ وہ اس وحی کی روشنی میں ہوا۔ آپ جو کہتے ہیں کہ 40 سال کے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک ہوئی تو اس وقت آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا۔ وحی جو ہے یہ بتاتی ہے کہ نبوت کا سلسلہ جاری ہے۔ صحابہ کرام کا یہ متفقہ عقیدہ تھا کہ آسمان سے وحی کا نزول بند ہو چکا ہے۔ اب یہ شخص کہتا ہے کہ میں بیت اللہ کے اندر کھڑے ہو کر واضح طور پر یہ کہتا ہوں کہ مجھ پر بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی ہے جس طرح سابقہ انبیاء پہ نازل کی تھی۔ جیسے قرآن مجید کی آیات ہیں، اسی طرح اس کے الہامات کا ایک مجموعہ انہوں نے تیار کیا ہے اور اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ فلاں فلاں آیت، جیسے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ آیت اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ اتاری ہے، میرے لیے اتاری، میں اس کی گستاخی کے ایسے ایسے الفاظ اور ایسی ایسی باتیں وہ آپ کو سنا نہیں سکتا۔ اس نے اپنے لیے مسیح موعود کا دعویٰ کیا۔ اس نے مسیح موعود کا مطلب یہ ہے کہ وہ امام مہدی منتظر جنہوں نے آنا ہے وہ میں ہوں۔ اس نے جب دیکھا کہ یہ لوگوں نے بات ہضم کر لی ہے، اس کے بعد اس نے عیسیٰ ابن مریم کا دعویٰ کیا۔ جب لوگوں نے اعتراض کیا، وہ کہنے لگا کہ مسیح عیسیٰ کی طرح ہوں میں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام تو چلے گئے، اب دوبارہ انہوں نے نہیں آنا، اب جو آئے گا وہ ان کی شکل میں آئے گا۔ لوگوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق تو پیش گوئیوں میں ہے کہ وہ دجال کو قتل کریں گے، تم نے کون سے دجال کو قتل کیا؟ وہ کہنے لگا کہ امریکہ اور برطانیہ یہ طاقتیں یہ دجال ہی تو ہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ تم نے انہیں قتل کیسے کیا؟ وہ کہنے لگا میں نے دلائل کی روح سے انہیں قتل کر دیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے متعلق حدیث میں ہے کہ وہ دمشق کی مشرقی جانب مینار پہ اتریں گے۔ وہ کہنے لگا یہ جو قادیان کے اندر مینار ہے یہی تو مشرقی جانب ہے اور یہی تو مراد تھا۔ یعنی ہر بات کی ایسے تعویل کر کے سوچنے والی بات یہ ہے، آج امت مسلمہ اتنے بڑے فتنے سے بالکل ناآشنا ہے، آنکھیں بند کر کے بیٹھی ہوئی ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کا باعث پاکستان کی عدالت کا یہ فیصلہ تاریخ کے اندر موجود ہے کہ دنیا کا ہر مرزائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہے۔ کیوں کہ ان سب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو گھٹا کے مرزا کو اس مقام پہ براجمان کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس سے بڑی اور کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہوگی کہ ایک فاضل العقل شخص، میں نے وہ خود اس کی عبارتیں اس کی کتابوں کے اندر پڑھی، وہ کہتا ہے کہ میں پہلے وہ اس کی عبارت ہے، کہتا ہے کہ مجھے بھی پتہ نہیں چلا
کہ اللہ تعالیٰ مجھے براہین احمدیہ کے پہلے حصوں میں اللہ تعالیٰ نے مجھے ابن مریم کہا، لیکن مجھے نہیں پتہ چلا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور کیا کیسے ہے۔ پھر کہتا ہے، اس کی خود عبارت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 سال مجھے صفت مریمیت میں رکھا، یعنی میں خود 2 سال، اور اس نے ایسے الفاظ بھی لکھے جو میں اپنی زبان پہ نہیں لا سکتا، تو اس نے کہا کہ مجھے 2 سال اللہ تعالیٰ نے صفت مریمیت میں رکھا، یعنی میں ہی مریم بھی بن گیا۔ پھر اسی سے اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا، یعنی ابن مریم کو، اور میں خود ہی ابن مریم ہو گیا۔ ایسا فاطر العقل شخص اگر 21ویں صدی کا پڑھا لکھا نوجوان آج بھی اس کے چنگل میں آتا ہے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور، کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت نہ رکھی ہو اسے ہدایت نہیں مل سکتی، جس کے لیے روشنی نہ ہو اللہ تعالیٰ اسے روشنی نہیں دیتا۔ ان لوگوں نے اپنے رستے کا غلط انتخاب خود ہی کیا، اب اسی کو دلیل بنا کے یہ کہتے ہیں دیکھو ہم بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تم دھوکے سے بڑھاتے ہو، تم مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہو۔ میں آپ سے دعوے سے یہ بات کہتا ہوں، جذبات سے نکل کے، آپ صرف اور صرف کسی بھی مرزائی سے کہیں تم بات کرتے ہو حیات مسیح پہ، تم بات کرتے ہو ختم نبوت پہ، تم بات اس پہ کیوں نہیں کرتے کہ مرزا کی یہ تعلیمات ہے؟ وہ مرزا کی ایسی عبارتیں اگر مجمع میں بتائی جائے متلی آنے لگے، آپ ادھر اپنے جی کو خراب کر کے اٹھے، ایسی ایسی اس کی عبارتیں ہیں۔ اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ آج بھی اس کو ماننے والے صرف اور صرف علماء کی مخالفت میں، صرف اور صرف اپنے حصے کی گمراہی کے وجہ سے وہ سب کچھ یہ برداشت کیے جا رہے ہیں اور اس کے پیروکار بنتے چلے جا رہے ہیں، اور ان کا نیٹ ورک پھیل رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وہ یونیورسٹیز کے اندر، وہ کالجز کے اندر، وہ اسکولوں کے اندر، ان کا جو بندہ جہاں بھی ہے وہ اپنے جو غلط افکار اور نظریات ہیں وہ امت مسلمہ کے وجود میں ڈال رہا ہے۔ میں آپ سے کیا عرض کروں، یہاں پہ تو یہ کہا جاتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو محفوظ کرنے میں، اس کی حفاظت اور دفاع میں صرف فوج نے حصہ لیا۔ میرے دوستو، اگر میں آپ سے کہوں کہ اس پاکستان کے نظریات کی حفاظت کے لیے علماء نے، عوام نے ایسی ایسی قربانیاں دی ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ ہم ان قربانیوں کو خاطر میں نہیں لاتے۔ آپ کو 6 ستمبر کا دن تو بڑے اچھے طریقے سے سنہرے انداز سے دکھایا جاتا ہے، لیکن 7 ستمبر کا دن وہ کیوں نہیں دکھایا جاتا؟ میں آپ سے عرض کروں کہ تاریخ اسلام کے اندر جو سب سے بڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد جو ایک عظیم جنگ ہوئی وہ مسیلمہ کذاب کے ساتھ تھی، اور یہ بنو حنیفہ کے ساتھ تھی، جنگ یمامہ تھی، جس میں بہت سے مسلمان شہید ہوئے۔ کیوں؟ کس وجہ سے؟ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی مدعی نبوت اٹھے اور مسلمانوں کی یلغار اس کے خلاف نہ ہو۔ اسی میں جب کثرت سے شہادتیں ہوئی تھیں تو اس کے بعد یہ مشورہ آیا تھا کہ قرآن مجید کو ہم جمع کر لیں، یہ نہ ہو کہ ایسے ہی صحابہ کرام شہید ہوتے جائیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید سنا ہے، تو قرآن مجید ہمارے پاس اصل حالت میں بعد والی نسلوں کے پاس منتقل کرنے کے لیے نہ بچے۔ تو اس وقت صحابہ نے یہ مشورہ دیا تھا کہ قرآن مجید کو محفوظ کرنا چاہیے۔ اس جنگ یمامہ کی تاریخ اس مال روڈ پہ 1953 کے اندر ایسے پوری ہوئی کہ اس مال روڈ پہ 10,000 مسلمانوں کو شہید کیا گیا۔ ان کے 2 ہی مطالبے تھے، ایک یہ تھا کہ ظفر اللہ خان کو برطرف کیا جائے جو اس وقت کا مرزائی وزیر خارجہ تھا، اس کا علاقہ یہ پسرور تھا۔ آج بھی جا کے دیکھ لیجئے، وہاں پہ گھر گھر میں اور جگہ جگہ اور گاؤں کے اندر مرزائی اور ان کا مضبوط نیٹ ورک موجود ہے۔ اور حیرانی کی بات یہ، آپ مجھے حکومت کا مخالف نہ سمجھیے گا، میں صرف ختم نبوت کے حوالے سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج اسی ظفر اللہ خان کو اس ملک کے اندر ہیرو قرار دیا گیا۔ اس کی کون سی ایسی باتیں تھیں، کون سے ایسے کارنامے تھے جس کی وجہ سے اس کو ہیرو قرار دیا گیا؟ اور ہم دیکھ رہے ہیں، ہم خاموش رہیں تو ہماری خاموشی کو بے جا نہ سمجھا جائے۔ یہاں پہ مرزائیوں کو اسپیشلی اس حکومت کے اندر بہت سپورٹ دی جا رہی ہے،
اور اس کے تانے بانے ہم سب جانتے ہیں، لیکن ہم کسی وجہ سے خاموش بھی رہتے ہیں کہ چلیں آج نہیں، لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ اس حکومت کے در پہ ہیں۔ میرے دوستو، یہ بہت سی ایسی باتیں اور واقعات موجود ہیں۔ 1953 میں آخری بات کرتا ہوں، وقت بھی ہو چکا، لیکن یہ ایسے جذبات ہیں، میں امت مسلمہ کے نوجوانوں کے اندر، ان کی بہن بیٹیوں کے اندر، ان کے بوڑھے اور نوجوانوں کے اندر یہ جذبات ڈالنا چاہتا ہوں کہ ختم نبوت کا مسئلہ اس قدر اہم ہے کہ ایک بابا جی 1953 کے اندر ان کے 3 بیٹے شہید ہو گئے۔ تاریخ نے یہ ساری باتیں محفوظ کی ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو جاننے والا ہے۔ 3 بیٹے ایک بابا جی کے شہید ہوئے، وہ گھر آئے، کہنے لگے کہ میرا اب بیٹا اور کوئی نہیں ہے۔ ان کی اہلیہ، انہوں نے کہا کہ آپ کا بیٹا تو نہیں ہے، یہ 3 سالہ پوتا موجود ہے، اسے لے جائیے۔ یہ تاریخ نے باتیں ساری محفوظ کی ہیں۔ وہ جب لے گئے تو اب انہوں نے بچے کو یہ بات اتنی سی بس سمجھائی، یہ 3 سال کا بچہ جیسے یہ بیٹھا ہے، اس کو یہ بات سمجھائی کہ میں کہوں گا ختم نبوت، تم نے کہنا ہے زندہ باد۔ وہ یہی بات دہراتے جب آئے میدان کے اندر، وہ کہتے ختم نبوت، وہ کہتا زندہ باد۔ ان کو سختی سے روکا گیا کہ یہ جو لائن ہے اس سے آگے نہیں آنا۔ وہ کہنے لگے جہاں پہ میرے 3 بیٹے اس راہ میں قربان ہوئے تو مجھے بھی کوئی دریغ نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی شہادت کا نذرانہ پیش کیا۔ وہ جو ان کا پوتا ان کی لاش کے ساتھ بیٹھا تھا، اس وقت بھی اس کی زبان سے یہ بات جاری تھی کہ ختم نبوت زندہ باد۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، ہم اس کو سمجھ نہیں سکے، ہم اس کو جان نہیں سکے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا پہرا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا تحفظ ہے۔ اگر آپ یہی نہیں مانتے کہ ختم نبوت کیا ہے تو میرے دوستو پھر مرزا قادیانی جیسے لوگ آپ کو اس مسند پہ جلوہ افروز نظر آتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ مکمل فرما دیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص نے ایک محل بنایا اور اس کو ہر طرف سے مکمل کر دیا۔ اتنے آسان الفاظ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم نبوت کا مسئلہ سمجھایا۔ آپ نے فرمایا کہ محل بنایا، ہر طرف سے مکمل کر دیا، لوگ دیکھنے آتے ہیں، ایک اینٹ کی جگہ انہیں خالی لگتی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَنَا تِلْكَ اللَّبِنَةُ، میں ہی وہ اینٹ ہوں جس سے اللہ تعالیٰ نے محل نبوت کو ہر طرف سے مکمل کر دیا ہے۔ اب اس میں کوئی گنجائش باقی نہیں ہے۔ اب جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبوت کا کسی بھی طریقے سے کوئی بروزی، ذلی اور امتی نبی ایسی کوئی اصطلاحیں اور یہ فرق، یہ صرف اور صرف مرزا قادیانی کو ثابت کرنے کے لیے تقسیم کی گئی، جس کا قرآن و سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں اسی بات پہ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا یہ بیٹھنا اور جو اضافی وقت دیا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور ہماری یہ خدمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے تحفظ کے لیے، ناموس رسالت کے لیے اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي